نہیں، کوئی کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ تو صاحبوں یہ محبوب کی حدیث ہیں، پلے باندھ لیں۔ اگر آپ آسان زندگی چاہتے ہیں، آج کل ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، اتنی زمینیں جائیدادیں، ہاں جی کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ پوری کیوں نہیں پڑتی؟ پرانے زمانے کے اندر تھوڑی زمینیں کم آباد تھیں، پیسے کم تھے، رزق تھوڑے تھے، لیکن مہمان آ جاتے تھے تو 10 دن مہمان کھاتے تھے، رشتہ دار کھاتے تھے، رزق کی فراوانی تھی، امن تھا، سکون تھا۔ اب سکون کیوں نہیں رہا؟ پریشان ہم کیوں ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب محبوب کے دین کے اندر یہ ہے کہ ہم قطع تعلق ہو گئے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر مست ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو۔ جب اپنا ہی بھلا سوچیں گے، اور کا بھلا نہیں سوچیں گے، تو کبھی بھی اپنا بھلا نہیں ہوگا۔ بربادی بربادی ہے، بے برکتی بے برکتی ہے۔ یاد رکھنا، کروڑوں اربوں روپے بھی ہونا، اگر برکت نہ ہو تو وہ کروڑوں روپے آپ کو بے چین کریں گے، آپ کو بیمار کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ لیکن تھوڑے پیسے ہوں، وہ برکت والے ہوں، وہ امن والے ہوں، محبت اور پیار سے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے سلوک سے رہ کر حلال کے ساتھ کمائے گئے ہوں، خدا کی قسم ہے آپ کی زندگی آسان رہے گی، آپ خوش رہیں گے، آپ بیماریوں سے پاک رہیں گے، اور تھوڑی زندگی کے اندر، تھوڑے مال کے اندر آپ راضی رہیں گے۔ اس بات سے کہ قطع تعلق کی، لڑائی جھگڑے کی اتنی نحوست ہے، کملی والے محبوب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جتنے صحابہ بیٹھے ہو، تم میں سے جو کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کر کے آیا ہے، اس کا بول چال بند ہے، وہ میں محمد کی مجلس سے نکل جائے، میرے پاس نہ بیٹھے۔ کیوں؟ فرمایا جس قوم کے اندر، جس خاندان کے اندر ایک قطع تعلقی کرنے والا آدمی ہوگا، اللہ اس کی نحوست کی وجہ سے پورے خاندان پر اپنی رحمت منع کر دے گا، پورے خاندان سے اپنی رحمت اٹھا لے گا۔ جس کے اندر خالی ایک قطع تعلقی کرنے والا ہو، ایک جھگڑا کرنے والا ہو، ایک ایسا آدمی ہو جو رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا، تو اس کی اتنی نحوست ہے کہ پورے گاؤں، پوری بستی، پورے خاندان پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ اور ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو کھا رہا ہے، تو پھر ہم کہیں کہ ہم بے چین کیوں ہیں، پوری کیوں نہیں پڑتی، برکت کیوں نہیں آتی؟ تو کبھی بھی برکت نہیں آئے گی۔ محبوب کا دین چھوڑ کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے، تارک خدا ہو کر، صاحبوں یہ دنیا آپ کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھنا، زیادہ دولت کی وجہ سے، زیادہ پیسوں کی وجہ سے سکون نہیں آتا کبھی بھی، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ہم سوچتے ہیں زیادہ پیسے کما لیں گے، کوٹھیاں بنا لیں گے، کاریں خرید لیں گے، تب سکون آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر ظاہری دنیا کے مال و دولت میں اگر سکون ہوتا نا، تو انگریز، گورے، یہ امریکن، کافر، یورپین، یہ سب سے بڑے سکون میں ہوتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے زیادہ خودکشیاں انگریز کرتے ہیں۔ اپنی زندگی سے اتنے تنگ ہیں وہ کہ ہر دولت موجود ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن خودکشیاں سب سے زیادہ، نیٹ پر جا کے سرچ کریں آپ، سب سے زیادہ خودکشیاں یورپ میں ہوتی ہیں، کافر کرتے ہیں۔ اور مسلمان غریب بھی ہو، جھونپڑی کے اندر بھی رہ رہا ہو، پھر بھی خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایمان کا نور ہے، اور ایمان کے اندر سب سے بڑھ کر صلہ رحمی اور اچھی اخلاق کا نور ہے۔ اگر وہ آپ کے اندر ہے، آپ غریب بھی ہوں، آپ جھونپڑی کے اندر بھی رہ رہے ہوں، آپ بادشاہوں جیسا سکون پا کر تو زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ نہیں ہے، پھر سب کچھ بھی ہوگا، آپ ایک دوسرے کو کھائیں گے تو کبھی بھی آپ کو نہ چین کی نیند آئے گی، نہ سکون کا دن گزرے گا۔ لہٰذا ایک فارمولہ میں نے گاؤں کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے محبوب کے دین کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں، محبت والی، خوشگوار اور خوشیوں والی زندگی چاہتے ہیں، تو اپنے ارد گرد کو خوش رکھیں۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں خوشی کوئی آسمان سے نہیں آتی، خوشی اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کا نام ہی خوشی ہے۔ کسی کو خوشی دو گے، اللہ بدلے میں تمہیں خوشی دے گا۔ بلکہ کافی ٹائم ہو گیا، ایک انگریز ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ کافر تھا نا، اس نے ایک اپنے ذہن کے مطابق جنت اور جہنم کا تصور دیا ہے۔ یہ آخری بات سنو تو بات ختم کرتے ہیں۔ اس نے تصور دیا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ کافر تھا۔ ہمارے نزدیک تو جنت ایک عالیشان محل ہے، آسمانی دنیا پر اللہ نے بنایا ہے۔ جہنم ایک آگ کا گڑھا ہے جو تازہ سرا کے اندر ہے۔ لیکن وہ کافر تھا، وہ کہتا ہے میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا جنت کے اندر ایسا ہے کہ لوگ ہیں، سارے خوش ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جنت کے اندر، اور لوگوں کے ہاتھ آکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ آکڑ جائے نا، بندہ کچھ نہیں کھا پی سکتا، منہ آگے کرے گا تو چیز آگے، اور یہ ہاتھ موڑے نا تو کیسے کھائے گا؟ تو جنتیوں کے ہاتھ آکڑے ہوئے ہیں،
کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے، لیکن ہیں بہت خوش، خوشیوں والی زندگی گزارے، ہر بندہ چہل رہا ہے، خوشیوں میں مگن ہے، یہ جنت ہے۔ یہ کافر کا ایک میں تصور بتا رہا ہوں، لیکن بات جو نکتے والی ہے وہ سمجھنی آپ۔ اچھا پھر کہتا ہے میں جہنم میں دیکھا، میں نے جہنم کے اندر بھی لوگ ہیں، لیکن سارے لوگ پریشان، ہر بندہ بیزار، ہر بندہ بھوکا، ہر بندہ پیاسا، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، بے چین ہیں۔ اچھا وہ کیوں؟ کہتے ہیں ان کے ہاتھ بھی آکڑے ہوئے ہیں، یوں کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں کھا نہیں سکتے، پینا چاہتے ہیں پی نہیں سکتے، تو بے خوش ہیں، پریشان ہیں۔ تو کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جنت کے اندر بھی لوگوں سارے آدمیوں کے ہاتھ آکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ خوش ہیں، جہنم کے اندر بھی لوگوں کے ہاتھ آکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بڑے ہی پریشان ہیں، کیوں؟ سمجھنا ذرا بات کو۔ اس نے کہا ہاں فرق یہ تھا جنت اور جہنم میں کہ جنت کے اندر ہاتھ تو آکڑے ہوئے ہیں لیکن ہر بندہ کھانے والی چیز پکڑتا، اٹھا کے اگلے کے منہ میں ڈالتا، اگلا پکڑ کے اس کے منہ میں ڈالتا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں نا، یہ چیز ہے اگر میں اٹھا کے یوں کھا نہیں سکتا تو اگلے کو تو کھلا سکتا ہوں نا، اور وہ اٹھا کے اس کو کھلاتا، یہ اس کو کھلا رہا ہے، وہ اس کو کھلا رہا ہے، وہ اس کا بھلا کر رہا ہے، یہ اس کا بھلا کر رہا ہے، سارا جہان خوش ہے، سارے جہان خوش ہیں۔ لیکن جہنم میں کیا تھا؟ وہاں بھی ہاتھ اکڑے ہوئے تھے، کھانے کی چیزیں وہاں بھی تھی لیکن ہر بندہ پکڑ کے خود کھانا چاہتا تھا، تو خود کوئی بھی نہیں کھا سکتا، وہ خود کھانا چاہتا تھا، وہ بھی بھوکا، یہ خود کھانا چاہتا ہے، یہ بھی بھوکا، تو ہر بندہ چیزیں پکڑ کے خود کھانے کی، اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سارا جہنم پریشان ہے۔ جنت میں ہر بندہ دوسرے کو کھلا رہا ہے، اس لیے سارے جنتی خوشحال ہیں۔ یہ تک انگریز کی بات، لیکن میرے بڑے دل کو لگی کہ صاحبو اگر دوسروں کو کھلاؤ گے، دوسروں کا بھلا کرو گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، دوسروں کے لیے محبتیں بانٹو گے، دراصل وہ آپ کے لیے ہے۔ اس واسطے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا دو ٹوک اعلان ہے، لوگوں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کا بھلا کرے گا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا، جو کسی کا بھلا کرنے میں لگا رہے گا، میرا اللہ اتنی دیر اس کا بھلا کرنے میں لگا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو صاحبو اوروں کا بھلا کریں، اوروں کے لیے آسانیاں بانٹیں، اوروں کے لیے خوشیوں کا سبب بنیں، خدا گواہ ہے۔ پھر دیکھیے گا اس کائنات کا دستور ہی کچھ ایسا ہے، خوشیاں خود دوڑ کر آپ کے پاس آ جائیں گی، تو ہر کسی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، بول چال قطع تعلقی اور دشمنیاں نہ پالیں، آپ خود بے چین ہوں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خود پریشان رہیں گے۔ تو محبوب کے دین کا ایک اہم نکتہ، صلہ رحمی کے حوالے سے باتیں بہت ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے، تو اللہ ہمیں جو جتنا پڑھا دین سیکھا